وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سفر السعادات میں دو باتوں کو اہمیت دی ہے. ایک یہ کہ وہ گھڑی خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گھڑی اخیر دن میں ہے. اس دوسرے قول کو ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا اور بہت سی صحیح احادیث میں اس کی تائید بھی موجود ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص حاجات اور مشکلات کے لیے زندگی میں فکر مند رہتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ایک بہت قیمتی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ اس کی حاجات اور مشکلات کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا موقع مرحمت فرمائے. اور وہ جمعے کا دن ہے. پورا دن ہی بہت مبارک ہے اور مسلمان جمعے کے دن کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. لیکن کم از کم کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن کی اہمیت جمعے میں اور بھی زیادہ ہے. اذان، جمعہ، نماز، اور پھر اسی طرح رات شام کا آخری وقت جس میں خصوصیت کے ساتھ دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن افضل ہے، اس دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو. جمعے کا دن افضل دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاص حیت میں کچھ خاص وقت اس میں نہیں ہے. پورا دن جب موقع ملے، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، عصر کے بعد، چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن افضل ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یعنی کتنا خوش نصیب ہے اللہ کے نبی کا وہ امتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ شخص فلاں گھڑی فلاں جگہ پر اور فلاں آدمی آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ پہ درود شریف پڑھ رہا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے. یعنی یہ بات یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے حق میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ تو قبول ہوتا ہی ہے. جو اللہ کے نبی کے حق میں درود پڑھا جاتا ہے وہ تو یقینی بات ہے قبول ہوتا ہی ہے نبی کے حق میں. لیکن مزے اس مسلمان کے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو رحمتیں 10 ملتی ہیں وہ بھی یقینی ہو جاتی. 10 رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی یقینی ہوتی. اللہ نے اپنی نبی کے حق میں تو درود قبول کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی کے حق میں تو درود قبول کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس مسلمان کی خوش نصیبی ہو جاتی ہے، اس کے مزے ہو جاتے ہیں کہ اس کے حق میں جو 10 رحمتیں ہیں وہ بھی 100% یقینی ہو جاتی. تو مؤثر ترین نسخہ ہے
اللہ کے نبی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اور بہت قیمتی وظیفہ ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجا کر، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود بھیجنا۔ فرمایا اس دن میرے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ آپ حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن حرام کر دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن بالکل محفوظ سلامت ہے، اللہ کے فرشتے اطراف عالم میں ہوتے ہیں اور وہ درود سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات کے دن سے کرے، جمعرات کے دن کا اثر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کرے، اپنے پہننے کے کپڑے صاف رکھے، یعنی ظاہری تیاری بھی ہو، باطنی تیاری بھی ہو۔ ظاہری تیاری کہ اچھا لباس، اچھی خوشبو، اپنا بدن زائد بالوں سے، ناخن وغیرہ سے اپنے بال صاف، جسم کو صاف رکھنا، یہ ظاہری صفائی ہے۔ اور باطنی صفائی کیا ہے؟ استغفار کرے جمعرات کو، تاکہ جمعے کے دن جو انوارات و برکات ہیں ان کا یہ مستحق بن سکے۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعے کی کیا عظمت، کیا آداب، کیا فضیلت بتا رہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ظاہری آداب بھی بتا رہے، باطنی آداب بھی بتا رہے کہ ظاہر بھی صاف ستھرا ہو اور استغفار کی برکت سے اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہو، باطن بھی صاف ستھرا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعے میں تجارت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعے میں لوگ رزق حلال کمانا جائز ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسلام کی تعلیم اور ترغیب یہ ہے کہ جمعے سے پہلے جتنا ہو سکے وہ جمعے کی تیاری میں مصروف رہے، جمعے کے اعمال میں مصروف رہے۔ اگر تجارت اور لقمہ حلال کمانا بھی ہے تو یوں کہا قرآن نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو گئی اب تجارت بھی کرنے چاہو تو کر سکتے ہو، لقمہ حلال کمانا جا سکتے ہو، ملازمت کرنا جا سکتے ہو، لیکن اس کو پسند فرمایا کہ جمعے سے پہلے جمعے کے اعمال میں اور جمعے کی جسے کہیں کہ معمولات میں اور جمعے کی تیاری میں اور جلد سے جلد مسجد میں آنے کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص دن ہے۔ پھر جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو، بدن کو صاف کرے، مسواک کا اہتمام کرے۔ جمعے کے دن غسل کے بعد بہتر سے بہتر کپڑے اس کے پاس جو میسر ہوں اسے پہنے، ممکن ہو خوشبو ہو اسے استعمال کرے، ناخن وغیرہ کتروائے، جامع مسجد میں بہت سویرے جائے۔ جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اسے جمعے کی فضیلت زیادہ ملے گی۔ جامع مسجد میں جلدی سویرے جائے، جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اسے جمعے کی فضیلت ملے گی۔ جمعے کی نماز کے لیے پیادہ جانے میں ہر قدم پہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کی فضیلت دیکھی ہے، جمعے کی عظمت دیکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی ترغیب دی ہے۔ جمعے کے دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ مسلمانوں کا معمول رہا ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کو پسند فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی، یہ 15 سپارے کے اندر ہے، تقریباً آدھے پارے کی ہے، مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ نماز سے پہلے پڑھ لے، نماز کے بعد پڑھ لے، اور شام مغرب سے پہلے جب بھی پڑھ لے گا اس کی فضیلت ملے گی۔ سورہ جمعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، لہذا ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب ہے۔ کبھی کبھی ترک بھی کر دے
تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو. جیسے ابھی الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت کی، سورہ سجدہ اور سورہ دہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ پسند ہے، لیکن کبھی کبھی آپ اس کو ترک بھی فرما دیا کرتے تھے تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ یہی پڑھنا واجب ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی ترک بھی کر دیا کرتے تھے. اللہ بھائی عمل کی توفیق